انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ، منتخب، چنا ہوا دین ہے جو اس نے اپنی ساری مخلوق کے لیے، ساری انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور سارے نبیوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن کریم میں، اے نبی آپ اعلان کیجئے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں۔ اسلم، اسلام، مسلمان، اسی سے بنا ہے۔ میں رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں، مسلمان بن جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء، مجدد الانبیاء، یعنی جن کے سلسلہ نسب میں، جن کی ذریت میں، نسل میں بے شمار انبیاء آئے، ہزار ہزار، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم فقال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا مسلمان ہو جا، اسلم، تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ اپنے مسلمان ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں، اسلام کو میں اپناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام، دین اسلام، مذہب اسلام، یہ وہ دولت ہے کہ جس کے بارے میں نبی، رسول، پیغمبر اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، وصیت کی، زور دیا کہ اس سے چمٹے رہنا، اس کو اپنائے رکھنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی اسلام کی تاکید کی، وصیت کی ابراہیم نے، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو تاکید کی، یعقوب نے تاکید کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری پوری زندگی اسلام پر گزرنی چاہیے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر کاربند رہو، اسلام پر عمل پیرا ہوتے رہو، اسلام پر عمل کرتے رہو، اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا پوری انسانیت کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے انسانوں، میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تام کر دی ہے، پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہ پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کا، انسانوں کا نہیں، پوری کائنات کا، ساری مخلوق کا دین یہ دین اسلام ہے۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون،
یہ لوگ جو اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، دوسرا مذہب تلاش کر رہے ہیں، دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ یہ اسلام ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب مسلمان ہیں، سب اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے دین کو مانے ہوئے ہیں جو دین اسلام کی شکل میں. تو پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے. لیکن دین اسلام نام کس چیز کا ہے؟ دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کن اعمال کا نام ہے؟ کن چیزوں کا نام دین اسلام ہے؟ کن امور اور کن معاملات کا نام دین اسلام ہے؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اسلام چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف چند مذہبی رسوم و رواج کی چیزوں کا نام نہیں ہے. دین اسلام ایک کامل، مکمل، پورا زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے مطابق انسان زندگی گزارے اور زندگی کے تمام معاملات، زندگی کی تمام چیزیں، زندگی کے تمام امور اس کے مطابق طے کرے. یہ ہے دین اسلام. اب اس میں سب چیزیں آ جائے گی، اس میں عقیدہ بھی آئے گا، عقیدہ دین اسلام کے مطابق ہو. اس میں عبادت بھی آئے گی، آپ کی عبادت دین اسلام کے مطابق ہو. اس میں اخلاق بھی آئیں گے، آپ کے اخلاق دین اسلام کی روشنی میں ہوں. اس میں معاملات بھی آئیں گے کہ آپ کے معاملات اسلام کی بتائی ہوئی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ہو. دین نام ہے ان سب چیزوں کے مجموعے کا، دین اسلام نام ہے ان سب چیزوں کے مجموعے کا. سب سے پہلے بنیادی چیز آتی ہے عقیدہ، کہ آپ کا عقیدہ دین اسلام کے مطابق ہو. اور دین اسلام کیا عقیدہ سکھاتا ہے؟ یہ ماننا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو قائم رکھنے والا، اس کا رب، پالنہار وہ صرف اللہ ہے. قل من رب السماوات والارض قل اللہ. اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے آسمانوں کا رب کون ہے، زمین کا رب کون ہے، مخلوق کو پالنے والا کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ عقیدہ، یہ اسلام کا عقیدہ ہے. عقیدے میں یہ بھی ہے کہ ہم الہ ایک مانیں. الہ کا مطلب عبادت کے لائق، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس کو کہتے ہیں الوہیت، اللہ ماننا. یہ بھی عقیدے میں آتا ہے. یہ بھی اللہ کے بارے میں ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک اللہ صرف میں ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت میں رکھنے والا نہیں، کوئی کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، کوئی کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں، کوئی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا نہیں. انا اللہ، صرف میں ہوں. اور جب میں ہوں تو فاعبدنی، مجھے الہ مانو، میری ہی عبادت کرو. یہ الوہیت کا عقیدہ، تو یہ ہمارا درست ہونا چاہیے. تو اسلام عقیدہ بھی ہے، لیکن صرف عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو گیا اس کے بعد جس طرح چاہیں ہم زندگی گزاریں، جس طرح چاہیں عبادت کریں. نہیں، پھر دوسری چیز آتی ہے اسلام میں عبادات، عبادتوں کا شعبہ ہے. تو ہم نے یہ اپنے آپ کو کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے.
پھر اسلام کہتا ہے کہ جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو عبادت قرار دیا گیا ہے نا ان کو بھی اپناؤ. واقم الصلاۃ لذکری، اسلام کہتا ہے میری یاد کے لیے. اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو. تو اب نماز یہ اسلام کا حصہ ہے. اسلام کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اسلام کو انہوں نے اپنایا ہے اور یہ دعویٰ کرے ہم مسلمان ہیں. ان سے کہو کہ جو اپنی محنت کی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے تمہیں ملی ہے اس میں سے 2.5% نکالو زکوٰۃ صدقہ. تو اب کوئی کہے کہ نہیں میں اسلام کو تو مانتا ہوں لیکن یہ زکوٰۃ اور یہ جو ہے اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو مالی جرمانہ ہے کوئی، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کہتا ہے پھر اسلام کی ہدایات کے مطابق مال کے ساتھ بھی معاملہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اسلام کہتا ہے روزے رکھو. پھر ہمیں روزے اس طرح رکھنا ہے جس طرح رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا ہے، عملی طور پر کر کے دکھایا ہے. اسلام کہتا ہے اگر تمہارے پاس اتنا مال آ جائے کہ تم اللہ کے گھر کو دیکھ سکو اور حج کے ارکان ادا کر سکو، اس کی استطاعت ہے، گنجائش ہے، تو پھر اب تم پر ضروری ہے کہ تم اپنا وقت بھی خرچ کرو، بدن بھی استعمال کرو، مال بھی خرچ کرو اور اللہ کے گھر کو جاؤ، حج کر کے آؤ. تو یہ سب عبادتیں ہیں، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. عقیدہ بھی اسلام میں ہے، عبادات بھی اسلام میں ہے. آپ نے عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور عبادات بھی انجام دے دی. نماز کے پابند ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، حج بھی ادا کر لیا، عمرہ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی جو عبادتیں ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اور پھر سمجھیں کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی میں اپنے من مانے طریقے سے زندگی برتوں، کسی کے ساتھ رویہ رکھوں، کسی کے ساتھ جس طرح سے چاہوں اخلاق سے پیش آؤں، میرے اسلام میں کوئی فرق آنے والا نہیں. کہ نہیں، اسلام میں جو تیسری چیز ہے وہ اخلاق. عبادت کی حد تک ٹھیک ہے، آپ اچھا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق، آپ کی عادت، آپ کا مزاج پسندیدہ اچھا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ یہ کہیے، اعلان کیجئے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے میں لوگوں کو اچھے سے اچھے اخلاق سکھاؤں. بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا البر حسن الخلق، نیکی نام ہی اچھے اخلاق کا ہے. نیکی نام ہی، عبادت نام ہی اچھے اخلاق کا ہے. یہ اخلاق کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو ہمارے اخلاق بھی لوگوں کے ساتھ اچھے ہو، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے اگر ہم عبادتیں اچھی طرح سے انجام دینے لگ گئے، صف اول کے پابند ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، سنن نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری عملی زندگی میں کوتاہی ہوتی ہے کہ نمازوں و عبادتوں کے پابند ہیں لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ اخلاق سے نہیں پیش آ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عبادت گزار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں. تو یہ آپ کے اسلام میں کمی ہے، ہمارے اسلام میں کمی ہے. جو آیت پڑھی ہم نے شروع میں وہی تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ مطالبہ کر رہا ہے اے ایمان والو، غیر ایمان والوں سے نہیں کہہ رہا ہے، دوسروں سے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ سب جو تشریح کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں، صرف عقیدہ اپنا لیا اور آپ سمجھ گئے ہم پورے مسلمان ہو گئے، عبادتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے، یا عقیدہ اور عبادت
کو اپنا لیا، اخلاق آپ کے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ پورے مسلمان نہیں ہو، کامل مسلمان نہیں ہو اور مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ آپ کے اخلاق بھی لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، ورنہ وہ حدیث میں ہے نا، اچھا خاصا نیکیاں کمانے والا، اچھا خاصا نیکیاں کمانے والا اخلاق کی برائی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ساری نیکیاں دوسرے لے کے چلے جائیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا میرے پاس نماز ہے، میرے پاس روزہ ہے، میرے پاس حج ہے، میرے پاس عمرہ ہے، میرے پاس زکوٰۃ ہے، میرے پاس اوراد و وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب ہے۔ لیکن جب وہاں اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو حق والے آئیں گے، پتہ چلے گا اس کا مال دبا لیا تھا، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا تھا، اس کو برا بلا کہہ دیا تھا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیا تھا، اس کی توہین کہہ دی تھی، اس کی تحقیر کر دی تھی، اس کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھا دیا تھا، اس کی زمین ہڑپ کر لی تھی، وہ سب آئیں گے، وہ یہ ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں بس عبادت ہی میری کامیابی کے لیے کافی ہے، اخلاق نہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو تیسری جو چیز ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد آپ کے اخلاق بھی درست ہو، لوگوں کے ساتھ رویہ بھی آپ کو ٹھیک ہو، اور اخلاق اس وقت ٹھیک ہوں گے جب اخلاق والے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی دوستی اختیار کریں گے، ان کی رفاقت، ان کی سنگت اختیار کریں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو بٹھا کے رکھیے، جما کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو سچے پکے مخلص مومن ہیں، صرف اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں، ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پورا اسلام تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ صحبت کا، رفاقت کا، سنگت کا بہرحال اپنا اثر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے دوست کے دھرم پر، مذہب پر، معاملے پر، طریقے پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا اس کے اثرات تم پر پڑیں گے، لہذا غور کر لے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے۔ اخلاق آپ کے اندر اس وقت آئیں گے جب اچھے اخلاق والوں سے ملیں گے، جلیں گے، اچھے اخلاق والوں کی سنگت اختیار کریں گے، اچھے اخلاق والوں کی مجلس اختیار کریں گے، ان کے ساتھ نشست برخاست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول ہوگا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہیں اچھے اخلاق، یہ ہیں اچھے اخلاق والے، جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تمہارے اسلام کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ عبادت کر رہے ہو، نہیں، اخلاق بھی تمہارے اچھے ہو۔ اخلاق کے ساتھ ساتھ پھر چوتھی چیز، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہو۔ دین اسلام معاملات کا بھی نام ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین و دھرم کیا مطلب، مسجد کے اندر آپ دین والے ہیں، دھرم کے اپنانے والے ہیں، مندر میں گئے تو آپ دھرم کے اپنانے والے ہیں، چرچ میں گئے تب تک آپ کے مذہب کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد باہر کی زندگی کہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں، دھرم کا کوئی تعلق نہیں، معاملات دین کے مطابق نہیں۔ دین اسلام تو یہ مطالبہ کرتا ہے آپ مسجد کے اندر ہیں تب بھی دیندار ہوں، آپ بازار میں ہیں تب بھی دیندار ہوں، آپ خوشی میں ہیں تب بھی دیندار ہوں، آپ غم میں ہیں تب بھی دیندار ہوں۔ مسجد کے اندر آئے تب تو دیندار اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے کہ یہاں تو بالکل ایک ایک چیز شریعت اور قرآن اور حدیث اور اسلام کے مطابق ہو، کوئی ذرا اونچی آواز سے بھی نہ بولے، اللہ کا گھر ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور مسجد سے باہر جیسے قدم رکھا وہاں سارے وہ معاملات کرنے لگے جو دین منع کرتا ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، تو آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں، آپ کا اسلام کامل اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو۔ اب معاملات ٹھیک ہونے میں کیا ہے؟ حلال طریقے سے آپ کمائی کریں، محنت کریں، مال کمائیں، دولت کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، بائع و شراء یعنی لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، اس میں دیانت داری ہو، امانت داری ہو، دھوکہ نہ ہو، فراد نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ ہو، یہ سب کچھ آپ کا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ورنہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
کھانا کھائیں گے بھائی کھانا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، پانی پیئیں گے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے گلاس نہیں پکڑنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں ہم سنت کا، شریعت کا، دین کا سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بڑی بڑی بھیانک چیزیں ہیں ان میں سنت، شریعت، دین سب بھول جاتے ہیں۔ پینا ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ بھائی گلاس بھر کے دائیں ہاتھ سے پکڑیں، 3 مرتبہ پئیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لباس ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، داڑھی ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ظاہری ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف دیکھیں تو بڑی بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ پانی سنت کے مطابق ہے لیکن لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت کو یہی کہا گیا نا، تم اپنے مردار بھائی کا گویا گوشت کھا رہے ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں سنت کیا کہتی ہے، وہاں حضور کا طریقہ کیا کہتا ہے، وہاں حضور کا اسوہ و نمونہ کیا کہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ تو جھوٹی دینداری جو ہوتی ہے نا، یا ظاہری اسلام، اپنے آپ کو خواہ لوگوں کے سامنے صرف ظاہر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا تجد الرجل یتورع عن القطرۃ من الخمر ومن استنادہ الی وسادۃ حریر۔ ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ شراب کے ایک قطرے سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے کہ اس کے قریب نہ جائے، اس کے جسم کو، اس کے کپڑے کو نہ لگے، اور کہیں ریشم کا کوئی تکیہ پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے تو بچتا ہے کہ بھائی ریشم حرام ہے، اس کے دور رہو، اس سے تکیہ نہ لگاؤ، سہارا نہ لگاؤ۔ لیکن دوسری طرف اس کی زندگی میں دیکھو، غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق کھا رہا ہے، مال دبا رہا ہے، زمین دبا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹی دینداری ہے، جھوٹا اسلام کا دعویٰ ہے۔ سچا اسلام کا دعویٰ یہ ہوگا کہ آپ کی عبادت بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کے اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کا معاملہ، لین دین، خرید و فروخت، بازار کے معاملات وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، ہر چیز آپ کی اسلام کے مطابق ہو۔ ورنہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح کی بناوٹی دینداری کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بزرگی ظاہر کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، سر یوں جھکائے ہوئے، آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ چل رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے اور چل رہا ہے بزرگوں کی طرح، بڑوں کی طرح، بڑی عمر والوں کی طرح۔ حضرت عمر نے پیچھے سے درہ مارا، کوڑا ہوتا تھا نا، کوڑا مارا اور کہا لا تمت علینا دیننا اماتک اللہ، ہمارے دین کو ہمارے سامنے مردہ مت کرو، اللہ تجھے مردار کرے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ صرف صوفیت ظاہر کر لو، ظاہری دینداری اور ظاہری بناوٹی یہ سب چیزیں ظاہر کر دو، نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اسی طرح دیکھا، سر جھکائے ہوئے چل رہا ہے، بہت نگاہیں نیچی کیے ہوئے، کہ ایسا لگا کہ سامنے سے کسی سے ٹکرا جائے گا، تو بظاہر بتا رہا کہ میں نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، بہت متقی و پرہیزگار ہوں۔ حضرت عمر نے پیچھے سے مارا اور کہا سیدھے آگے دیکھ کے چلو، فإن الاسلام لیس بمریض، اسلام بیمار نہیں ہے اس طرح تمہاری طرح، صرف اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو اس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات آئے۔ ایک آدمی دیکھا بازار میں کھڑا ہے، ایک کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کا ایک دانہ ہے، اس کو لے کے کہہ رہا ہے بھائی یہ کھجور مجھے ملی ہے، یہ کس کی ہے لے جاؤ، یہ کھجور مجھے ملی ہے کس کی ہے لے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب تو بہت سمجھدار انسان تھے، دین کی فہم، دین کی سمجھ کہ یہ بناوٹی دینداری ظاہر کر رہا ہے، بھائی ایک معمولی چیز ہے، اس میں تقوی ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، ارحنا من صوتک یا صاحب الورع الکاذب، کھا لو اس کو چپ چاپ، جھوٹی دینداری، جھوٹے تقوی اور جھوٹے پرہیزگاری کا دعویٰ کرتے ہو، ایک دانہ ہے کھجور کا، اس میں بڑے تقوی ظاہر کرتے ہو۔ تو اصل معاملہ یہی ہے ہمارا، اور آپ دیکھیں دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بڑے تقوی، بڑی پرہیزگاری، بڑے خدا ترسی، خوف خدا کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے معاملات جب آتے ہیں نا تو سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، بات بہت مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے
معاملات. دین اسلام تو معاملات کا بھی تو نام ہے نا, صرف عبادت کا تو نام نہیں ہے نا, صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا تو نام نہیں ہے نا, صرف قرآن پڑھنے کا تلاوت کا تو نام نہیں ہے نا, معاملات بھی آپ کے صحیح ہو. تو ہم عبادتوں میں اور دوسری چیزوں میں تو بڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ کہیں دودھ میں کوئی مچھر گر کے مر جائے, پانی کی ٹکی میں کوئی کیڑا گر کے مر جائے, بھاگتے ہوئے آئیں گے مولوی صاحب یہ مچھر مر گیا ہے اور وہ کیڑا مر گیا ہے پانی میں اور دودھ میں, کیا کریں؟ وہاں اتنے بڑے تقوی, خوف خدا, دین کا لحاظ. لیکن مالی معاملات میں, لین دین میں, لوگوں کے مال کے سلسلے میں ہم پورا ہاتھی جو ہے نا, مردہ ہاتھی کھا جاتے ہیں, لیکن پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں ہاتھی مرا ہوا ہے. معاملات میں, لین دین میں, تجارت میں, بیوپار میں, وراثت میں, دوسرے حقوق میں. تو دین اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے, دین اسلام ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عقیدہ بھی صحیح ہو, عبادت بھی صحیح ہو, اخلاق بھی صحیح ہو, معاملات بھی صحیح ہو, معاشرت ہماری لوگوں کے ساتھ زندگی بھی صحیح ہو. بڑے نماز کے پابند ہیں, بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں, بڑے دیندار دکھ رہے ہیں, بیوی کا حق مار رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق مار رہے ہیں. تو صرف دینداری عبادت کا نام نہیں ہے, دینداری ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جب ہم ان تمام چیزوں کے مجموعے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے نا, تب ہم کامل مکمل مسلمان کہلائیں گے. اور اللہ کا جو وعدہ ہے کامیابی کا, نصرت کا, فتح کا, وہ اس اسلام کے ساتھ ہے. ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, علامہ اقبال نے کہا تھا نا, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے تھے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مکمل مسلمان, مکمل اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے ان تمام شعبوں کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.